السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہوں گے۔ دوستو، امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور کون ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یہ تحریر کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہیں گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کریں گی۔ اس جماعت کے آخری امیر یا مہدی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی فکری یا تنظیمی گروہ کے امیر نہ ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جماعتیں جو اس وقت میں حق کے ساتھ ہو کر باطل سے لڑ رہی ہوں گی، ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں اہل حق کی جماعتیں جو کوششیں کر رہی ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ محنت کریں گی جو پہلے صحیح طریقے سے وجود میں نہیں آ رہی تھی، اور یہ کڑی اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وہ جماعتیں اور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں حق پر ڈٹی ہوں گی اور محنت کر رہی ہوں گی، اور یہ جماعتیں دنیا بھر سے آ کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ دوستو، یہ جماعتیں بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوں گی، جس طرح آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے بہت ہی کم مقدار میں ہوں گی، اور اس کی دو وجہ ہے، جس میں وجہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ دور ہوگا جس میں فتنے تسبیح کے دانے کی طرح ٹوٹتے ہوں گے، اور ہر فتنہ پے در پہ امت مسلمہ کے سامنے آ رہا ہوگا، اور مسلمانوں کے ذہن پریشان ہو چکے ہوں گے۔ حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو رہی ہوں گی، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ اس دوران حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور کچھ کمزور ایمان والے ان کو پہچان نہیں پائیں گے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جماعت تو دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ اور وجہ نمبر دو یہ ہے کہ ہر مسلمان اور امت مسلمہ میں بہت بڑا طبقہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوگا۔ بس وہ دنیا کی چکا چوند میں اور دنیا کی زینت میں لگا ہوا ہوگا، اسے نہ اپنی فکر ہوگی، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہوگی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، اور دین سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اپنے مقصد کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ بھلا چکا ہوگا۔ صرف میری زندگی، میری ضروریات اور میری خواہشات کس طرح سے پوری ہو جائے اس میں لگا ہوا ہوگا۔ اسے حلال کی پرواہ ہوگی نہ حرام کی پہچان ہوگی، اور وہ دنیا میں لگ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت برباد کر رہا ہوگا۔ اور جب اچانک حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اسے کچھ خبر نہ ہوگی، یا پھر تب تک وہ دنیا کے اندر بری طرح پھنس چکا ہوگا۔ اور جو مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان کی اعلیٰ صفات ہوں گی، وہ سچے مومن ہوں گے، ان حضرات کو دنیا اور آخرت کی فکر ستاتی ہوں گی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق اور مطیع ہوں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں حتیٰ کہ پوری امت کی فکر رکھتے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی بلندی سرسبزی کے لیے اپنی جان اور مال سے مدد کرتے ہوں گے، اور امت پر حالات کے وقت مال سے اور اپنی طاقت سے امداد کرتے ہوں گے، اور ان میں نہ دنیا سے محبت ہوگی نہ موت کا ڈر ہوگا، اور یہ لوگ دنیا کی رونق میں اور زینت میں پھنسے ہوں گے اور نہ اپنے نفس کے غلام ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر وقت توبہ و استغفار کرتے ہوں گے اور گناہ سے بچنے والے ہوں گے، اور یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہوگا جو اپنی زندگی کو سادہ گزارتا ہوگا اور اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتا ہوگا، اور غریب، مسکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوگا، اور ایسی صفات والے لوگوں کو اللہ پاک منتخب کر لیں گے ان کے رحمانی لشکر میں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس مبارک لشکر میں شامل فرمائے، اور یہ دور اب دور نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔